السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی جانب سے ناورو کے یوم آزادی پر صدر ڈیوڈ ایڈنگ کو مبارکباد۔ چین کے ویزا فری حلقہ احباب میں توسیع جاری، اور کسی بھی غیر ملکی مداخلت پر کبھی سمجھوتا یا رعایت نہیں کی جائے گی۔ چینی ریاستی کونسل کا دفتر امور تائیوان۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 31 جنوری کو چینی صدر شی جن پنگ نے ناورو کے صدر ڈیوڈ ایڈنگ کے نام ایک پیغام میں انہیں ناورو کی آزادی کی 56ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور ناورو نے چند روز قبل باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کیے اور دو طرفہ تعلقات کا ایک نیا باب شروع کیا۔ صدر ایڈنگ نے ایک چین کے اصول کو تسلیم کرنے کا سیاسی فیصلہ کیا جسے وہ دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ چین ناورو تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور صدر ایڈنگ کے ساتھ مشترکہ کوششوں کے خواہاں ہیں تاکہ سیاسی باہمی اعتماد کو گہرا کیا جائے، عملی تعاون کو فروغ دیا جائے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قریبی ثقافتی تبادلے بڑھائے جائیں اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچایا جائے۔ 29 سے 31 جنوری تک چینی حکومت کے نمائندے اور چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے ڈائریکٹر لیو چاؤ ہوئی نے ناورو کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے صدر ایڈنگ، اسپیکر اسٹیفن اور وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقات کی اور ناورو کی کابینہ کے تمام ارکان سے اجتماعی طور پر ملاقات کی۔ لیو چاؤ ہوئی نے آزادی کی 56ویں سالگرہ پر ناورو کے عوام کو گرمجوشی سے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ چین اور ناورو کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی دونوں ممالک کے عوام کے بنیادی مفاد میں ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ چینی طرز کی جدیدیت کے ذریعے لائے گئے مواقع کو ناورو کے ساتھ بانٹنے اور مشترکہ ترقی کے حصول کے لیے تیار ہے۔ چین دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے، تمام سطحوں پر تبادلے کرنے، سیاسی باہمی اعتماد کو بڑھانے، باہمی فائدہ مند تعاون کو فروغ دینے، عوام سے عوام کے تبادلوں کو گہرا کرنے، ہم آہنگی اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ناورو کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناورو نے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے نمائندوں کو بھیجنے پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا ناورو حکومت کا ایک درست فیصلہ ہے۔ دونوں ممالک ایک چین کے اصول پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے، ریاستی نظم و نسق میں چین کے تجربے سے سیکھیں گے، مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان عملی تعاون کو مسلسل گہرا کریں گے۔ 31 جنوری کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے یومیہ پریس کانفرنس میں ہانگ کانگ بنیادی قانون کے آرٹیکل 23 کی قانون سازی کے آغاز کے اعلان پر کہا کہ بنیادی قانون کے آرٹیکل 23 کی قانون سازی کی تکمیل ہانگ کانگ کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے آئینی ذمہ داری ہے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کو روکنے، انسداد کرنے اور سزا دینے، ہانگ کانگ کے طویل مدتی امن اور استحکام کو یقینی بنانے اور ایک ملک دو نظام کے مستقل اور کامیاب نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ایک فوری ضرورت ہے۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ آرٹیکل 23 کی تکمیل کے بعد یہ ہانگ کانگ کے تمام رہائشیوں کی بنیادی فلاح و بہبود اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ اور ہانگ کانگ کی اعلیٰ معیار کی ترقی اور اعلیٰ سطح کے کھلے پن کے لیے سازگار ہوگا۔ پریس کانفرنس میں حالیہ دنوں چین کی جانب سے سنگاپور اور تھائی لینڈ کے ساتھ باہمی ویزا استثناء معاہدوں کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے وانگ وین بین کا کہنا تھا کہ چین کا ویزا فری دوستوں کا حلقہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب تک چین نے 157 ممالک کے ساتھ مختلف پاسپورٹوں پر باہمی ویزا سے استثناء کے معاہدے کیے ہیں۔ 44 ممالک کے ساتھ ویزا کے آسان طریقہ کار پر معاہدے یا انتظامات کیے ہیں اور تھائی لینڈ، سنگاپور، مالدیپ اور متحدہ عرب امارات سمیت 23 ممالک کے ساتھ جامع ویزا تعاون کو فروغ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 60 سے زائد ممالک اور خطے چینی شہریوں کو ویزا فری یا آن لائن ارائیول ویزا کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا اقدامات نے چینی شہریوں کے لیے غیر ملکی سفر میں آسانی پیدا کی ہے
اور غیر ملکیوں کے لیے چین کا سفر آسان کرنے، کام کرنے، تعلیم حاصل کرنے اور رہنے کے لیے مزید سہولتیں فراہم کی ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے ان اقدامات کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان گان یوئی نے بتایا کہ 28 جنوری کو 4 فلپائنی افراد غیر قانونی طور پر چین کے ہوانگ ین جزیرے میں داخل ہوئے۔ چائنا کوسٹ گارڈ نے انتباہ جاری کیا اور قانون کے مطابق انہیں بھگا دیا اور سائٹ پر ہینڈلنگ پیشہ ورانہ اور معیاری تھی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین کا ہوانگ ین جزائر اور اس سے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید اقتدار اعلیٰ ہے اور چین نے ہمیشہ فلپائن کی خلاف ورزیوں سے سختی سے نمٹا ہے۔ چائنا کوسٹ گارڈ ہمیشہ کی طرح چین کے دائرہ اختیار کے تحت پانیوں میں حقوق کی حفاظت اور قانون کو نافذ کرے گی اور قومی اقتدار اعلیٰ اور سمندری حقوق اور مفادات کا پختہ تحفظ کرے گی۔ چین کی ریاستی کونسل کے دفتر امور تائیوان کے ترجمان چون بن ہوا نے 31 جنوری کو ایک معمول کی پریس بریفنگ میں کہا کہ ایک چین کا اصول بین الاقوامی برادری کا اتفاق رائے اور بین الاقوامی تعلقات کو چلانے والا بنیادی اصول ہے۔ یہ اصول دنیا بھر کے 183 ممالک کے ساتھ چین کے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی سیاسی بنیاد ہے۔ تائیوان کی DPP انتظامیہ علیحدگی کے موقف پر بضد ہے، جو آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام کے حوالے سے مسائل کی جڑ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تائیوان کا معاملہ چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کی گنجائش نہیں۔ امریکہ میں چین مخالف قوتیں ہمیشہ تائیوان کارڈ کھیلتے ہوئے تائیوان کو خطرے میں ڈالنا چاہتی ہیں اور تائیوان کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ حقائق ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے رہیں گے کہ ہم کبھی بھی تائیوان سے متعلق علیحدگی پسند کارروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم کسی بھی غیر ملکی مداخلت پر ذرا سا سمجھوتا یا رعایت کریں گے۔ 30 جنوری کو میانمار کی پولیس نے بائیسو چھنگ سمیت شمالی میانمار کے کوکانگ علاقے میں ٹیلی کمیونیکیشن فراڈ جرائم پیشہ گروہ کے 6 اہم سرغنوں اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 4 دیگر مشتبہ افراد کو چینی محکمہ عوامی سلامتی کے حوالے کیا۔ یہ کارروائی چین اور میانمار کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان بین الاقوامی تعاون کی ایک اور تاریخی اور بڑی کامیابی ہے۔ دسمبر 2023 میں چین کی وزارت عوامی سلامتی کے اداروں نے وائسونگ چھنگ سمیت جرائم پیشہ گروہوں کے 10 بڑے سرغنوں کی گرفتاری کے لیے انعامات کے ساتھ تلاش کا اعلان کیا اور بین الاقوامی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کے لیے ایک ورکنگ گروپ میانمار بھیجا۔ فریقین نے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک فراڈ کے خلاف مشترکہ طور پر کریک ڈاؤن کرنے اور جرائم پیشہ گروہوں کو اہم سرغنوں کو گرفتار کرنے اور چین کے حوالے کرنے کے لیے ہر ممکن کوششوں پر اتفاق کیا۔ تاحال شمالی میانمار میں ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک فراڈ کے 44,000 مشتبہ افراد کو چین کے حوالے کیا جا چکا ہے، جن میں 171 تنظیم کے سرغنہ اور مرکزی کارندے اور 9,082 آن لائن مفرور شامل ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 30 جنوری کو وینزویلا کی نائب صدر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وینزویلا کی کان کنی کمپنی پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کے امریکی فیصلے کی مذمت کی۔ امریکی وزارت خزانہ نے 29 تاریخ کو ایک بیان جاری کیا جس میں امریکی کمپنیوں اور وینزویلا مائننگ کارپوریشن کے درمیان لین دین پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ نائب صدر نے کہا کہ وینزویلا نے امریکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ الٹیمیٹم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر اسے امریکہ برقرار رکھتا ہے تو وینزویلا 13 فروری سے امریکہ وینزویلا کے تارکین وطن کی واپسی کی پروازیں منسوخ کر دے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 30 جنوری کو BBC نے اطلاع دی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کی پٹی میں 1,44,000 سے 1,75,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جو غزہ کی پٹی میں کل عمارتوں کا 50 سے 61% ہے۔ غزہ کی پٹی میں میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں 66,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا، جس کے نتیجے میں 70,000 رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ اور 2,90,000 مکانات جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ مقامی صحت کے نظام میں 339 طبی کارکن جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔